اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں میرا خاص مقصد آپ کے ساتھ 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام کے دن تک کا ایک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 7 محرم الحرام وہ دن ہے کہ جس دن ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جائیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ دیا جائے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچے۔ عمر بن سعد کی لشکرگاہ میں بے تربے لشکروں کی آمد کے بعد امام حسین عمر بن قرظہ انصاری کو عمر بن سعد کے پاس روانہ کیا اور اس کو کہلا کر بھیجا کہ میں آج 2 لشکرگاہوں کے درمیانی نقطے پر تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ تو امام حسین اور عمر بن سعد دونوں 20 سوار کے ہمراہ مقرر مقام پر حاضر ہوئے اور امام حسین نے بھائی ابو الفضل العباس اور بیٹے علی اکبر کے سوا باقی اصحاب کو حکم دے دیا کہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ابن سعد نے بھی بیٹے حفص اور اپنے غلام کو قریب رکھا اور باقی افراد کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس ملاقات میں امام علیہ السلام نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ اس غلط خیال اور غیر صواب خیالات اور منصوبہ کو نظر انداز کرو اور ایسی راہ اختیار کرو کہ جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی ہو۔ اور عمر بن سعد نہ مانا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے خیام کی طرف واپسی اختیار کی، جبکہ فرما رہے تھے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بخشے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم نہ کھا سکو گے۔ امام اور ابن سعد کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ 3 یا 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرمایا کہ میں اپنا وطن کسی شر اور فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن منکر کروں، ان کے نیکی کا حکم دوں اور برائیوں سے انہیں روکوں، اور اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ یزید کی سیرت وہی فرعون کی سیرت تھی، بلکہ فرعون اپنی رعایت میں یزید سے زیادہ عادل اور اپنے خاص اور عام کے درمیان زیادہ منصف تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں امام حسین اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا، اور دوسرے سال اس نے حرم رسول یعنی کہ مدینہ کی حرمت شکنی کی اور اس کو 3 دن تک اپنے لشکروں کے ساتھ حلال قرار دیا، اور تیسرے برس اس نے کعبہ کو چار جیت اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا اور اس کو نذر آتش کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شب عاشوراء میں جو پیش ہونے والے چند مختصر سے واقعات اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ امام حسین نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تمہاری گردن سے میری بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جائیں۔
اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیت پر، پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں امام علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے اور آپ سے دفاع کرنے کا عزم اظہار کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عطائت کی دولت عظمیٰ سے ہمیں نوازے، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ رب کریم کا ذکر کریں، رب کریم سے اپنے گناہوں پر ندام ہوں، رو رو کر دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ رب کریم ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو اب آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے، اور یہ سورۃ الکوثر کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، محرم میں سورۃ الکوثر کا وظیفہ جو بہت ہی عظمت اور بلند اور شان والا ہے۔ یہ وظیفہ اس لیے شان والا ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں سے خاص عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کو سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بادشاہ کلام ہے۔ اللہ جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، بڑوں کی جو بات ہوتی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب بات اللہ رب العزت کی تو وہ کتنی ہی عظمت، اور بادشاہوں کا کلام جو کلاموں کا بھی بادشاہ ہے۔ اللہ کی بات کو ایک آیت کے اندر کوئی حکمت، کوئی طاقت، عظیم قسم کا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ سورۃ الکوثر کے ہزاروں وظائف ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں محرم کے ان مبارک دنوں کا عمل ہے۔ اگر آپ کے کسی بڑے کام میں کوئی رکاوٹ ہے، اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کاروبار کا معاملہ ہے، کام کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، نوکری کے متعلق کوئی مسئلہ ہو، یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو، تو اس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کر لیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو کرنے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط رب تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور صرف اسی سے مانگنا اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تب ہمیں اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 7، 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 7 محرم الحرام کی رات، 8، 9 اور 10 یعنی کہ رات کے وقت بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور دن کے وقت بھی۔ صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر سورۃ الکوثر کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صرف شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ پڑھ کر آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹ کے عمل سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، اور اس کے جملہ الفاظ 10 ہیں۔ جب سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، اسی طرح دوسری حروف میں بھی اور تیسری میں بھی۔ اس سورت میں الف ہے جو 10 دفعہ آیا ہے، جو حرف اس سورت میں صرف ایک مرتبہ آئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی صرف 10 ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سورۃ الکوثر کی یہ مختصر سی تفسیر ہے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو آپ آج سے لے کر عاشورہ کے دن تک کسی وقت بھی صرف اور صرف 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اور رب تعالیٰ سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے خصوصی دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کی ہر جائز مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔